نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 118 آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اس میں بھی مشرکین عرب یہود و نصارہ کی ایک غلط خواہش کا بیان ہو رہا ہے۔ وقال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جو جانتے نہیں تھے، جن کے پاس علم نہیں تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا اس سے مراد مشرکین ہیں کہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی، وہ اہل کتاب نہیں تھے، ان کے پاس آسمانی علوم نہیں تھے۔ جبکہ بعض مفسرین نے لکھا اس سے مراد یہود و نصارہ ہے۔ یہود و نصارہ اہل کتاب تھے، یہودیوں کے پاس تورات، عیسائیوں کے پاس انجیل تھی، لیکن اس کے باوجود کہا وہ نہیں جانتے کہ وہ اپنے علم پر عمل نہیں کرتے تھے۔ تو علم کا نہ ہونا یہ بھی جہالت ہے، اور علم پر عمل نہ کرنا یہ بھی جہالت ہے۔ کہا ان لوگوں نے جو نہیں جانتے تھے، کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ، کہ اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا؟ او تأتینا آیا، یا اللہ ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا؟ آپ یہ دیکھیں کہ ان کا مطالبہ کتنا بڑا ہے کہ اللہ ہم سے خود بات کرے، نبی کے ذریعے سے کیوں بات کر رہا ہے؟ ہم قرآن کو خود اپنی آنکھوں سے اترتا ہوا دیکھیں، ہم فرشتوں کو اپنے سامنے اترتا ہوا دیکھیں۔ جب تک ایسا نہیں ہوگا ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا اس سے مراد رافع بن حریمہ ہے۔ اس نے اللہ کے رسول سے کہا، ان کنت رسولا من اللہ کما تقول، کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ سے کہیے فَلْيُكَلِّمُنَا، کہ اللہ ہم سے بات کرے، حَتَّى نَسْمَعَ كَلَامًا، ہم اپنے کانوں سے اللہ کی بات سنیں تب ایمان لائیں گے۔ نعوذ باللہ۔ اسی طرح نصارہ نے بھی یہ بات کی، یہود نے بھی یہ بات کی، اور مشرکوں نے بھی یہ بات کی۔ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب بھی ان کے پاس کوئی نشانی آتی، سورہ انعام میں ہے، وہ کہتے لن نؤمن، ہرگز ہم ایمان نہیں لائیں گے، حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ، یہاں تک کہ ہمیں بھی وہ دیا جائے جو رسولوں کو ملا ہے، یعنی نعوذ باللہ ہم پر بھی وہی نازل ہو۔ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ خوب جانتے ہیں کہ کس کو نبی بنانا ہے۔
یہ تمہاری چاہت پر نہیں ہوگا، یہ اللہ کی منشا پر ہوگا۔ اور ایسا چاہنے والوں کو اللہ کی طرف سے ذلت ملے گی، عذاب شدید ملے گا جو یہ مکر کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ اسراء اور بنی اسرائیل 15ویں پارے میں ہے، یہ کہتے تھے لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتی تفجر لنا من الارض ینبوعا، آپ ہمارے لیے اس بے آب و گیا وادی میں چشمے نکالے، او تکون لک جنت من نخیل و اعناب، کھجور کے اور انگور کے باغات ہو، اس کے بیچ میں نہریں چل رہی ہو، او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا، نعوذ باللہ، کہنے لگے آسمان سے ہم پر عذاب کا ٹکڑا گر جائے، ہم نہیں ڈرتے، اللہ ہمارے سامنے آ جائے، فرشتوں کو ہم سامنے دیکھ لے، آپ کے لیے سونے چاندی اور زخرف اور زمرد سے بنا ہوا گھر ہو، او ترقی فی السماء، آپ ہمارے سامنے آسمان پر چڑھے اور ہمارے سامنے اترے، تب ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ کئی آیات ان کو دکھا دی گئی، ہزاروں نشانیاں اور دکھا دیں گے، ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ اللہ تو علام الغیوب تھے، اللہ کو تو پتہ تھا۔ اسی طرح سورہ فرقان میں فرمایا وقال الذین لا یرجون لقاءنا، 19ویں پارے کی پہلی آیت، کہا ان لوگوں نے جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل نہیں، انہوں نے کیا کہا لولا انزل علینا الملائکہ، فرشتے کیوں نازل نہیں ہوتے، او نرا ربنا، ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ مدثر 29ویں پارے میں کہا بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ اس پر پوری پوری کتاب نازل ہو، ایسے بدبخت لوگ تھے۔ اور سورہ نساء میں فرمایا کہ یسألک اہل الکتاب، 6 پارہ ہے، اے نبی آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ پر آسمان سے کتاب نازل ہو، فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک، موسیٰ علیہ السلام سے تو اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا تھا، آپ سے تو یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ قرآن نازل ہو، یا ہم اپنے رب کی آواز سن لیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بھی بڑا مطالبہ کیا، ارنا اللہ جہرا، نعوذ باللہ، اللہ کو آمنے سامنے کرو۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، سورہ بقرہ میں ہے جب تم لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ کو خود سے دیکھ نہ لیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک موقع پر یہ کہنے لگے ساحر او مجنون، نعوذ باللہ، کہ یہ تو کوئی جادوگر ہے یا مجنون ہے۔ تو اللہ کریم نے سورہ یونس میں 11ویں پارے میں کہا ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، وہ لوگ جن کے خلاف تیرے رب کی بات ثابت ہو گئی، دل پر جن کے مہر لگ گئی، وہ کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ ایک
ایک آیت، ایک نشانی نہیں، وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، ساری نشانیاں دیکھ لے، سارے معجزات ظاہر ہو جائیں، ساری کرامتیں آ جائیں، خرق عادت، ما فوق الفطرہ، ساری چیزیں ان کے سامنے آ جائے، ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جو سوال ہے نعوذ باللہ کہ ہم اللہ کو دیکھیں گے، یہ سوال ہی ان کے جاہل ہونے کی دلیل ہے۔ بھائی ہم بادشاہ کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بادشاہ صدر خود کال کرے گا تو میں یہ بات مانوں گا۔ بھائی ملک کے اندر قانون ہوتا ہے کہ آپ نے ریڈ سگنل کو نہیں توڑنا ہے، آپ نے لاک ڈاؤن میں دکان نہیں کھولنی ہے۔ مثال کے طور پر آپ ویکسینیشن کارڈ دکھائے بغیر ایئرپورٹ میں جہاز میں سفر نہیں کر سکتے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ میں تو یہ حکم تب مانوں گا کہ پریزیڈنٹ خود مجھے فون کرے، پرائم منسٹر خود میرے سامنے آئے تب میں مانوں گا ورنہ نہیں مانوں گا، ایسا کہنے والا بے وقوف ہوگا یا نہیں؟ تو بادشاہ سے تو تم یوں کہہ نہیں سکتے، اور اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہو کہ جب تک اللہ خود ہم کلامی نہیں کرے گا ہم آرڈر فالو نہیں کریں گے، ہم اس کے احکامات کو نہیں مانیں گے۔ بادشاہ کے تو تم اہل نہیں ہو، پرائم منسٹر کے تو تم اہل نہیں ہو، سٹی منسٹر کے تو تم اہل نہیں ہو کہ وہ تم سے ڈائریکٹ بات کرے اور اللہ سے مطالبہ کرنے لگے ہو۔ اگر ہر آدمی اللہ سے ہم کلامی کا اہل ہوتا، ہر آدمی میں اگر یہ ایبلٹی ہوتی کہ وہ اللہ کو دیکھ سکے، اللہ سے بات کر سکے، اللہ کو ڈائریکٹ سن سکے، اگر ہر آدمی میں یہ کوالٹی ہوتی پھر اللہ نبیوں کو کیوں بھیجتے؟ پھر نبیوں کو بھیجنے کی اور کمیونیکیشن کی کیا ضرورت تھی؟ پھر تو ڈائریکٹ رابطہ ہوتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ان کا یہ سوال ہی ان کے جاہل ہونے کی دلیل ہے، اور جاہلوں کا جواب خاموشی ہوتا ہے۔ جاہل کوئی سوال کرے تو حکمت یہ ہے کہ اس کے جواب میں آپ خاموش رہیں، اس کو جواب دینا حماقت ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، یہ بھی سورہ فرقان 19واں پارہ، کہ جب کسی جاہل سے آپ کا سامنا ہو جائے تو آپ اس کو سلام کہہ کر کنارہ کش ہو جائے، اعراض کر لے، پتلی گلی سے نکل جائے۔ بات تو اس کو سمجھ آنی نہیں ہے، کھوپڑی میں تو اس کے بات اترے گی نہیں۔ قرآن نے کہا ایسے لوگوں کو سمجھانا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، جیسے سوئی کے ناکے میں اونٹ نہیں داخل ہو سکتا، ایسے ان کے ذہنوں میں بھی بات نہیں اتر سکتی، بھوسا بھرا ہوا ہے۔ بھائی کسی پلیٹ میں آپ کچھ بھی نہ ڈالیں وہ بھی خالی ہوتی ہے، اور کسی پلیٹ میں مٹی ڈال دیں وہ بھی خالی ہوتی ہے۔ سالن تو اس میں نہیں ڈال سکتے ہو، فروٹ تو اس میں نہیں ڈال سکتے ہو۔ تو کچھ لوگوں کے پاس تعلیم ہے ہی نہیں، وہ بھی جاہل، کچھ لوگوں کے پاس غلط نالج ہے، وہ اس سے بڑے جاہل ہیں۔ خالی پلیٹ میں تو چیز آسانی سے آ جائے گی، ڈالو آ جائے گی، جس میں غلط میٹیریل بھرا ہوا ہو اس کو پہلے خالی کرنا پڑے گا، پھر اس کو واش کرنا پڑے گا، پھر اس کو سکھانا پڑے گا، پھر اس میں اچھی چیز ڈالو گے۔
بعض لوگ جب بہت ہائیسٹ ڈگری حاصل کرتے ہیں اور لبرل اور سیکولر قسم کے وہ بن جاتے ہیں تو ان کا راہ راست پر آنا اتنا آسان نہیں ہوتا. پھر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، کہتے جی جو چیز نظر نہیں آتی اس کا وجود ہی نہیں ہوتا. ابھی تو سائنس نے بہت سے سوالات کے جوابات خود سے دے دیے. ہوا نظر آتی ہے، پھر ہوا کا انکار کر دو. بخار اور ٹیمپریچر نظر آتا ہے کہ اس کو بخار ہے، اس کا انکار کر دو. ڈینگی وائرس اس کے جسم میں ہے، نظر آتا ہے، اس کا انکار کر دو. بیکٹیریا اور وائرس نظر آتا ہے، نہیں، اس کا انکار کر دو. کرونا نظر آتا ہے، نہیں آتا ہے، اس کا انکار کر دو. یہ جو گیس ہوتی ہے وہ گیس نظر آتی ہے. آپ گاڑی میں سی این جی اور ایل پی جی اور آکسیجن، ہائیڈروجن، نائٹروجن اور جتنی گیسز ہیں وہ نظر نہیں آتی، اس کا انکار کر دو. وقال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یعلمون، جن کے پاس علم نہیں تھا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے خود بات کیوں نہیں کرتا، او تأتینا آیا، وہ ہمارے پاس خود کوئی نشانی کیوں نہیں لاتا. کذالک، اسی طرح، قالا، کہا تھا، الذین، ان لوگوں نے بھی، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے. یہ جاہلانہ سوال کوئی نیا نہیں ہے، یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہو رہا. ان سے پہلے جو کافر گزرے تھے انہوں نے بھی اپنے نبیوں سے احمقانہ قسم کے ایسے سوالات کیے تھے. ان کافروں میں اور ان کافروں میں بہت بڑا گیپ ہے. ان کافروں نے اور ان کافروں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں، ایک دوسرے کو سنا نہیں، ایک دوسرے سے کوئی تعلقات نہیں تھے، ایک دوسرے کو کوئی وصیت نہیں کی کہ سلسلہ وصیت ہے، لیکن دل ہم رنگ ہیں. تشابہت قلوبہم، دل ایک جیسے ہیں، سوچ ایک جیسی ہے، عقیدہ ایک جیسا ہے، نظریہ ایک جیسا ہے. عربی میں ایک تشبیہ ہوتی ہے، ایک تشابہ ہوتا ہے. تشبیہ میں مشبہ اور مشبہ بھی مختلف المرتبت ہوتے، دونوں کا سٹیٹس الگ الگ ہوتا ہے. اور تشابہ کہ دونوں کا سٹیٹس ایک جیسا ہو. ان کافروں اور ان کافروں کا دل، سوچ، سٹیٹس، نظریہ ایک جیسا ہو. تو یہ کوئی نیا سوال نہیں ہے، یہ ہر زمانے میں یہ جاہل لوگ کرتے رہے. مثل قولہم، ان جیسی بات پہلے والوں نے بھی کی تھی. تشابہت قلوبہم، ان کے دل ایک دوسرے سے رنگ دیے گئے، مل گئے ہیں. قد، تحقیق، بینا، ہم نے بیان کر دی، الآیات، بہت سی نشانیاں، لقوم، لیکن اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھنے والے. بھائی درختوں کا آقا کو سلام کرنا یہ نشانی نہیں تھا، پتھروں کا آقا کو سلام کرنا یہ نشانی نہیں تھا، کنکر کا آپ کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ لینا یہ نشانی نہیں تھا، درختوں کا زمین چیر کر آپ پر سایہ کرنا، آپ کو سجدہ کرنا یہ معجزہ نہیں تھا. ضب، ایک گو، ایک جانور تھا، اس کا گواہی دینا یہ معجزہ نہیں تھا. آپ کے اشارے پر چاند کا 2 ٹکڑے ہونا یہ معجزہ نہیں تھا. آپ کے ہاتھ اٹھنے پر بارش کا برسنا اور 1 ہفتے تک برستے رہنا یہ معجزہ نہیں تھا. پھر آپ کے ہاتھ اٹھانے پر اس بارش کا بند ہو جانا یہ معجزہ نہیں تھا. آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ جانا یہ معجزہ نہیں تھا. 1 پیالہ دودھ 70 افراد کو کافی ہو گیا یہ معجزہ نہیں تھا.
آپ کے لیے زمین کو سمیٹ دیا گیا۔ یہ معجزہ نہیں تھا، رات کے ایک حصے میں مسجد حرام سے بیت المقدس تک، بیت المقدس سے پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان، وہاں سے سدرۃ المنتہا، وہاں سے واپس بھی آ جانا، یہ معجزہ نہیں تھا۔ تھوڑا سا کھانا وہ کئی سو صحابہ کے لیے کافی ہو گیا، یہ معجزہ نہیں تھا۔ آپ کی اونٹنی کمزور لاغر ساری اونٹنیوں سے آگے نکل گئی، یہ معجزہ نہیں تھا۔ اتنی ساری نشانیوں کے باوجود بھی ان ظالموں کا حال ہے۔ اسی لیے جس کے دل پہ اللہ مہر لگا دے اس کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قد بینا، تحقیق ہم نے بیان کر دی، الآیات، بہت سی نشانیاں، لقوم، لیکن اس قوم کے لیے، یوقنون، جو یقین رکھنے والے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔